صدر محفل عزت مآب عالی جناب پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ مدہ ذلہ العالی اور صاحبزادہ عزت مآب عالی جناب حضور سیف اللہ صاحب، میرے بھائی سید اسامہ صاحب اور بہت ہی قیمتی لوگ جن کے سینے کے ذریعے اللہ نے آگے دین پہنچانا ہے، میرے سامنے صحیح البخاری پڑھنے والی شخصیات، عظیم علماء کرام اور اسی عظیم دینی درسگاہ جہاں کم و پیش 5-6 ہزار لوگوں کو دین کا فیض مل رہا ہے، عزیز طلبہ کرام اور دیگر مذاہبات سے تشریف لانے والے غیور علماء کرام، آپ لوگوں سے مخاطب ہونا میں اپنی زندگی کا ایک اثاثہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے دنیا کی رنگینیاں چھوڑ کر، دنیا سے کٹ کر اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑا۔ سوشل میڈیا کا دور، نیٹ کا دور، گھر بیٹھے آپ کو پوری دنیا نظر آ رہی، مگر آپ نے یہ پوری دنیا کو چھوڑ کر محمد عربی دا دین اپنایا اور سکھیا، اور بینک بیلنس اور پلازے اور دنیا دیاں عظیم زندگیاں نو ترک کر کے اصحاب صفا دی زندگی نو قبول کیتا ہے۔ میں تھوڑے منٹ گفتگو کرنی، میں لاہور واپس پہنچنا ہے پروگرام تے، اور تصاحب آپ دی زیارت کرنا ہی عبادت ہے کہ وہ لوگاں دی میں زیارت کر رہے ہیں کہ جنہاں کتنے سال بیٹھ کے حضور دا دین سکھیا ہے اور دنیا نالوں کٹ کے حضور دا دین سکھیا ہے۔ بس میں ایک نقطہ بیان کر کے اجازت چاہوں گا کہ ہمیں دین کی تعلیم پہ کتنا خرچ کرنا چاہیے، اور پھر بعد میں ہم دعائیں کراتے رہتے ہیں، حضرت جی دعا کرنا بچیاں نو اللہ ہدایت دوے، بچیاں نو اللہ ہدایت دوے۔ اپنے لیے ہم نے کیا کیا کہ ہمارے بچے ہمارے فرما بردار بن جائے، بس یہی ٹاپک بیان کر کے میں جاز چاہنی۔ حضرت امام عبدالرحمن مدینے دے اندر بہت بڑے تبلیغی انسان نے، یہ تبلیغ تے جاندے نے تے مشن ہی انہاں دا تبلیغ ہے تے دن رات سفر کر دینے تے جدر سفر انہاں دا ہوندا ہے تے مشن اللہ دا دین عام ہو جائے۔ قرآن بھی کہندا پیا مسلمانوں، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو، میرے رب کریم نے فرمایا اے ودوحا دے چرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا مازاق دے کاجل والیا عالم نشا دے سینے والیا سراج منید دے چرے والیا بدر منید دے مقام والیا حامین دے کنل والیا تاہا دی شان والیا مزمل دی کملی والیا مدثر دی چادر کے سون والیا ہمارا میتا از رمیتا ولیکن اللہ ارما دے دینے پاک والیا وما ینتق عن الہوا دیاں پاک بلیاں والیا قدن را تقلبا وجہ کا فی السما دے چرے والیا یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیا اے کملی والیا سونیا محبوبہ فرمایا جی رب جلیل حکم کی عرض کردہ قرآن دی طرف آجو، قرآن منزل من اللہ، حدیث رسول دی طرف آجو، حدیث رسول منزل من اللہ۔ اللہ نے ختم نبوت دی برکت ہے تاڑے گلاں ہار پوائے نے، میرا نبی آخری نبی ہے، ہن میرے مصطفیٰ تو بعد کوئی نبی نہیں آنا، جو حضور تو بعد کوئی نبی آنا جیت ہون دا دعویٰ کرے وہ دنیا چ زندیق تے مرتد کافر ہے، ساری دنیا دے پلید کافر ایک پاسے، وہ کیلا ایک پاسے ہے۔ لوگوں جتنے علماء کرام بیٹھے، آئی سلوٹ یو، آپ کو سلوٹ کرتا ہوں، اللہ نے ختم نبوت کی برکت سے آپ کو ممبر رسول پہ بٹھا دیا ہے۔ آپ کو نبی آنا نہیں ہے، آپ ختم نبوت کی برکت سے ممبر پہ بیٹھیں گے، ختم نبوت کی برکت سے آپ پوری دنیا کو دین بتلائیں گے، اور انبیاء کا جو مشن ہے وہ اللہ نے آپ کے سینے میں ڈال دیا ہے اور اللہ نے آپ کو قبول کر لیا ہے۔ آپ نے اس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 6 لاکھ حدیث رسول حفظ کی اور دنیا میں 7297 حدیثیں صحیح البخاری میں نقل کر کے پوری امت تک یہ اپنا جی حضور کا فیض پہنچا دیا، اور آج کتنے خوش نصیب لوگوں سے میں مخاطب ہوں، وہ عبدالرحمن تبلیغ تے گئے نے تے بیوی نو جاندیاں پیسے بھی دے کے گئے تے واپس آئے، اتنے سال تبلیغ تے گزر گئے، نہ ٹیلی نار نہ جیز نہ کوئی نہ بیالہ
زونگ تے نہ کوئی ذرائع ابلاغ تے نہ کوئی سم تے نہ کوئی رابطے تبلیغ تے گئے نے تے رستے دشوار نہ کوئی اورنج ٹرین تے نہ کوئی میٹرو تے نہ جہاز تے نہ کوئی گڈیاں نہ لینڈ کروزر V8 XTZ فارچونر BMW فورنگ اوڈی الٹس کلٹس رینج روور لیکسس ٹاکسن ہونڈا سویک ٹویوٹا کرولا یہ سابندانی کچھ بھی نہیں تھا وہ تبلیغ پہ گیا تھا آج ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر ہم تبلیغ پہ نہیں جاتے ہم دین کے لیے سفر ہی نہیں کرتے ہم مولوی لوگ تو اللہ کے آگے سجدے کریں نا روز 1000 نفل پڑھ کے سوئیں تو پھر بھی شکر ادا نہیں ہوتا کہ ہم تبلیغ کرنے جاتے ہیں تو لوگ پھول لے کر کھڑے ہوتے ہیں تبلیغ تو ان لوگوں کی تھی جن کو پتھر پڑتے تھے پھر وہ دعا دیتے تھے تبلیغ تو ان کی تھی حضرت عبد الرحمن کہندے نے امیر سفر تو میں پوچھیا امیر صاحب اجازت ہوئے امیر صاحب اجازت ہوئے تو میں کروں ہوں کہندے نے پتہ لے کار آئے دروازہ کھڑکایا حضرت امام ربی رحمت اللہ علیہ دی والدہ باہر نکلی حضرت امام ربی رحمت اللہ علیہ دی والدہ باہر نکلی کہندے کون سنو ذرا دھیان دینا حضرت امام ربی گھر دے اندر انج ٹہل دے پینے اے کون امام ربی مسجد نبوی دے امام نے سنو عرض کرنا چاہ رہے ہیں امام مالک جیسیاں ہستیاں انہاں دے شاگرداں چ شامل نے حضرت امام ربی بیٹھے ہوئے نے تے جلے ویلے باہر نکلے کہندے نے من دکل باب دروازے تے کون ہے کہندے نے من انتا تسی کون ہو کہندے نے تو کون ہے میرے گھر دے وچ نوجوان لگا پھرنا ہے کہندے نے جناب تسی کون ہو ساڈے دروازے نو نہ جی دستک دے کے تے اندر آن دی کوشش کر دے پے اتنے چ امام ربی دی والدہ باہر نکلی کہندی وے میرے پوت عبد الرحمن واقعہ اے دنیا دے تے وے پوت ربی اے تیرا جی والد عبد الرحمن تے اے تبلیغ تے گیا سی سال ہو گئے ذرا گلاں سنن والی ہیں نکا جا بچہ تبلیغ تو بعد پیدا ہویا کروں گئے نے تے واپس آن تو پہلا اللہ پاک نے بیٹا عطا کر دیتا اتنے لمبے سفر تے گئے بچہ جوان ہو گیا امام ربی پڑھن لگ پے پڑھ دے مصلی امامت رات ٹھہرے حضرت عبد الرحمن صبح اذان ہوئی فجر دی نماز مسجد چ گئے مسجد نبوی دے مینار گونجے مسجد چ پہنچ گئے نے امام ربی نے سونی واچ قرآن پڑھے آؤ جماعت کرائی سلام پیرے آؤ حضرت عبد الرحمن ٹوٹیاں تے وضو پہ کر دینے آندے نے کڈا خوش نصیب باپ ہے جدے بچے نے مسجد نبوی دے اندر مصلی رسول تے امامت کیتی ہے تے قرآن سنایا ہے نا ایک بندہ آندا ہے مدینے دا ایک آدمی عبد الرحمن وہ تبلیغ تے جاندا ہے تے اللہ اللہ کردا تے لوکاں نوں دین دسدا ہے اج دے بچے نے دین سکھ لیا ہے وہ مصلی امامت کھڑا ہے تے حضرت امام ربی جدو حدیث پڑھا رہے بیچ امام مالک جیسیاں ہستیاں بیٹھیاں نے اتنا عظیم امام ربی بیٹھے ہوئے نے تے امام عبد الرحمن کار آئے نا تے بیوی نو آندے نے لکھ لکھ مبارکہ ہون ہندا 1000 روپیے تینوں دے کے گیا سو کتھے نے تے بیوی بڑی سیانی سی کہندی سی دنے دساں گی اس کا مطلب ہے بیوی ہے جڑی خامد نو آندیا نہ کہے شیمپو بھی مکا کیو بھی مکا ہے آٹا بھی مکا ہے تھیلا چوں پیسے بھی مکے نے بندہ آندا لے پھر میں بھی مکا بیوی کا کام نہیں ہے یہ بیوی کا کام ہے مرد کو آتے سکون دے آج گھروں میں طلاقیں کیوں زور سے ہو رہی ہیں گھر کیوں اجڑ رہے ہیں عورت کو اللہ نے مرد کے سکون کے لیے پیدا کیا ہے آج مردوں کے موبائل میں غیر محرم لڑکیوں کے نمبر کیوں ہیں آج مردوں کے موبائل میں غیر محرم لڑکیوں کی پکچریں کیوں ہیں علماء کرام آپ یہ میری تقریر سن کے آگے پہنچائیں اس کی وجوہات کیا ہے عورت کو اللہ نے جنت میں بھیجا جنت میں کون سی چیز نہیں تھی جس میں سکون نہ ہو پھر بھی بابا جی آدم کہتے اللہ جنت میں میرا دل نہیں لگتا اللہ کریم نے فرمایا لگا لیتے ہیں پھر بائیں پسلی سے اماں کو پیدا کیا پھر کہتے ماں ہاذا یہ کیا ہے اللہ نے کہا یہ تمہارا دل لگائے گی اس کا مطلب ہے جنت میں بھی اگر عورت نہ ہو تو مرد کا دل نہیں لگتا اس کا مطلب جس گھر میں عورت کے ہوتے ہوئے مرد پب جی کھیلے مرد باہر عورتوں سے باتیں کرے لگتا اس گھر میں عورت نہیں ہے عورت والے اس میں رنگ نہیں ہے عورت والی اس میں صفات نہیں ہے آج کتنی عورتیں ہیں جو گھر میں رہ کر مرد کو سکون نہیں دیتی
اور مرد پھر اپنے موبائل میں لوگوں کے نمبر رکھتے ہیں. یہ لفظ سنیں، حضرت امام عبد الرحمن کی بیوی امام ربیع کی والدہ کتنی نیک عورت تھی. خامد تبلیغ سے آیا ہے، آتے شکوہ نہیں سنایا، آتے کسی کی چگلی نہیں کی، آتے یہ نہیں بتایا کہ گھر کا یہ کھانا خراب ہو گیا، گھر کا یہ ختم ہو گیا، نہیں، کچھ نہیں. علماء کرام کتنی ماں نے ایک امام ربیع رحمت اللہ علیہ دی کہندی ہے عبد الرحمن سو جاؤ، دن چڑھے گا تینوں دساں گی پیسے کتنے نے. تے سویرے آن کے کہندے نے مبروک، مبارک ہوئے، مبارک ہوئے. تے بیوی سمجھ گئی کچھ ویکھ آیا تے کچھ سن بھی آیا ہے. سیانی بیوی سی نا، کہندی ہے کادیاں مبارکاں دے رہے ہیں، راتی تے میرے نال لڑن دیاں سا، ہن مبارکاں دے رہے ہیں، پیسے پوچھدا پیا سا. کہندے نے اللہ تے آن نال مینوں سنیا ہے میرا بچہ مسجد نبوی چ امام بن گیا ہے نا. کہندی وے عبد الرحمان تیرے بچے تے میں 1000 دینار جڑے تو دے کے گیا سا او خرچ کر کے میں مسجد نبوی دا امام بنا دتا ہی. کہندا ہن پیسے کتے نے؟ کہندی سارے خرچ کر دیتے. آندا لکھاں روپیہ ہون اس پتر دی جتی تو وار دواں جڑے پیسے لگ کے محمد دا دین میرے گھر تو پوری دنیا چ پھیلن واسطے تیار ہو گئے. آج کتنے مسلمان بیٹھے جے ٹیوٹر پڑھانے کے لیے انگلش آتا آپ کے گھر، اور تم کہتے ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. آج لمحہ فکریہ سوچنے والی بات ہے. ذرا اپنے دل میں یہ بات سوچ لیں، ہم نے دین پہ کتنا خرچ کیا، دنیا پہ کتنا. ایک قرآن پڑھانے جاتا ہے تو اس کو دیتے ہیں 5000 2000، ایک انگلش پڑھانے جاتا ہے تو اس کو دیتے ہیں 10000. اور قرآن پڑھانے والا چھٹی کرے تو آپ کی لینگویج اور ہوتی ہے، باڈی لینگویج اور ہوتی ہے. اگر حدیث پڑھانے والا چھٹی کرے تو باڈی لینگویج اور. تے انگلش پڑھانے والا جی سر آپ کل کیوں نہیں آئے؟ جی ایکچولی میرے سمیسٹر آخری چل رہے ہیں جی، اس لیے میں آیا نہیں. ڈونٹ وری، کوئی بات نہیں، اب کل آ جانا. تو اسی جگہ پہ آپ جیسا کوئی عالم کوئی ٹیوشن پڑھانے گیا، قرآن حدیث پڑھانے گیا ہے، تے جناب چودھری صاحب نے پوچھا او مولوی جی تسی کل نہیں آئے؟ او جی مینوں کام پہ گیا. اچھا تسی نہ آیا جی اسی اور مولوی لب لیں گے. یہ ہے ہماری باڈی لینگویج، یہ ہمارا سٹائل، یہ ہمارا کردار اپنے اسلام سے. ہاں میرے سجنوں، ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی ادا یاد نہیں. گر یاد ہیں تو کافر کے ترانے ہیں یاد نہیں، یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں. بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے میں پر، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسمیں حیا یاد نہیں. مجھ کو تو یوں لگتا ہے مسلمانوں تم کو سب کچھ تو یاد ہے پر خدا یاد نہیں. آج ہمیں کیا خدا یاد؟ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کتنے بیٹھے ذرا سوچو، ہم نے اپنے بچوں کے دین پہ کتنا خرچ کیا. ایک کھل، ایک من کنک، سال مولوی کو بچے پڑھانے تو انہیں ایک کھل دینی ہے. سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. ہم نے دین پہ کیا خرچ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں حضور کی شفاعت مل جائے، کس منہ سے حضور کے سامنے جائیں گے کہ آقا انگلش پہ ہم نے 10,000 خرچ کیا اور جو زبان جنت میں بھی ساتھ آئی ہے اس پہ ہم نے ایک کھل خرچ کی، وہ بھی 10 دفعہ پوچھا لگی ہے کہ نہیں لگی. ایک کھل، وہ کھلا والا تو رولا ہی نہیں بیٹھتا نا اگلے. ہاں ہن 300 کا اتنے پٹرول لگتا ہے، 500 دیا منتاں لگدیاں نے تے کھل 50 دی بھی نہیں ویکھدی، مفت بھی نہیں لے جاندے اگلے. ہاں جی سیدھی گل، یہ کھل ہم نے رکھی ہوئی ہے مدارس کے لیے. یہ تو قیامت کو حساب ہوگا. سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی پلاسٹک کے پھولوں سے. یہ گلے میں پلاسٹک کے پھول ہیں، ذرا سونگ لیں، اس میں خوشبو آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی، اس میں نہیں آنی. آج کتنے بیٹھے ہیں اللہ دے دین تے اساں ذاتی جیب چو خرچ کرنا پسند ہی نہیں کیتا، مگر یہ لفظ میں حدیث رسول سے ثابت کروں گا کہ مصطفیٰ نے کتنی اہمیت دی ان بچوں پہ خرچ کرنا، دینی تعلیم پہ. سیدہ فاطمہ کہندیاں نے بابا مینوں غلام چاہیدا ہے،
تے میرے نبی آندے نے بیٹی اے غلام صحابے صفا دے طالب علماں دے واسطے رکھے نے، تے رہی گل تیری ضرورت دی، اے وظیفہ پڑھ لیا کر، میرا اللہ تیریاں تھکاوٹاں دور کر دے گا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت نے، آخری رسول، آخری پیغمبر، آخری نبی نے ہمیں کیا اسوہ دیا ہے کہ اپنی بیٹی دی ضرورت چھڑ کے اے جنہ 45 بچیاں نے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیا ہے، انہاں تے خرچ کرنا میرے نبی نے ترجیح دیتی ہے۔ جگر کا ٹکڑا کہا اپنی بیٹی کو، مگر آج کتنے ہزاروں مسلمان مجھے سن رہے ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں کہ اپنے دل میں یہ بٹھائیں، کبھی نیا پھال آوے تے تساں کدی کہ آوے کہ اتھے حضرت ناجی ذوالفقار صاحب دے پیر صاحب دے مدرسے چ اینے میرے نبی دے مہمان پڑھ دے، میں نواں پھالی اتھے لے جا کے حضور دے مہماناں نوں جا کے دواں کہ اللہ میرے کاروبار چ برکت پا دے، کدی نہیں۔ آج کتنے مسلمان سن رہے، یہ چند منٹ کی بات 5 کی رہ گئی ہیں، میں اجازت چاہتا ہوں اس پہ لفظ پہ نوٹ کر لیں بات۔ حضرت امام اے جتنے 45 بچے انہاں واسطے واقعہ سنان لگا کہ تساں دین کیویں پہچانا ہے، تاڑے کول پیغمبر دی مانت تے تاڑا کردار کس طرح دا ہونا چاہیے سنیا جے۔ حضرت امام شافعی بغداد چلے تے رستے چ جیب کٹی گئی، حضرت امام شافعی بغداد چلے کنہ نو ملن، حضرت امام احمد ابن حنبل نو ملن۔ اج کدھر گیا دور پرانا، علماء نو ملن واسطے جاندے سی، بلکہ علماء سفر کردے سی تے رستے چ پہنچدے سی، فلاں بزرگ دا رستہ کدھر ہے، فلاں بزرگ کدھر، فلاں بزرگ کدھر ہے۔ حضرت امام شافعی سفر کر کے بغداد پہنچدے پینے، حضرت امام احمد ابن حنبل دے کول عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھ۔ ہاں جی ہاں جی بسم اللہ۔ جتنے بیٹھے ہیں بغداد جانے پہ نیت کر لی، میں امام احمد سے ملنے جا رہا ہوں، رستے میں جتنے بھی کوئی رستے میں علماء آئیں ہم ان سے ملیں گے۔ اب ہم نے تو ایک دوسرے سے ملنا جلنا چھوڑ دیا نا، مگر پہلے جتنے ائمہ کرام گزرے وہ سفر بھی کرتے تھے تو رستے میں کوئی اہل علم ملتا تھا تو اس کے پاس جاتے تھے اس نیت سے کہ مجھے یہاں سے کچھ مل جائے، مجھے یہاں سے کچھ مل جائے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جتنے آپ بیٹھے ہیں، امام شافعی پہنچے امام احمد کے گھر تو بیٹی نے کہا کہ آج میرا گھر میں وہ امام آ رہا جس کے لیے میرا بابا تہجد میں دعا کرتا ہے۔ آج کتنے علماء کرام ہیں جو ایک دوسرے کے لیے تہجد میں دعا کرتے ہیں؟ ہم تو ایک دوسرے کا شجرہ نسب صرف جانتے ہیں کہ اس میں کون سی کمی ہے جو میں لوگوں میں پبلک میں بیان کروں، مگر جو ائمہ کرام کے ذریعے ہم تک دین پہنچا وہ کیا تھے؟ وہ تہجد میں امام شافعی کے لیے دعا کرتے تھے۔ 10 لاکھ حدیث رسول کے حافظ امام احمد ابن حنبل، اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ امام شافعی کی عمر میں برکت پیدا فرما۔ ہم نے کبھی مسجد میں بیٹھ کر کہا ہے کہ حضرت صاحب کے پاس 6000 بچہ دین سیکھ رہا ہے، اللہ پیر صاحب کی عمر میں برکت پیدا فرما۔ تہجد میں اٹھ کر دعا کیا کریں کہ جن کی جناب اللہ نیابت سے اللہ پوری دنیا میں دین پھیلا رہا ہے، کوئی بھی آدمی دین کا کام کر رہا تو اس کے لیے سفر میں دعا کیا کریں، رستے میں کیا کریں۔ تو بیٹی نے سوچا کہ آج ہمارے گھر میں امام صاحب آ رہے ہیں، کھانا کھلایا نا، ضرورت سے زیادہ کھانا کھایا۔ تو بیٹی نے سوچا کہ اولیاء اللہ کی خوراک تو بہت کم ہوتی، ان کی رات مصلے پہ ہوتی، انہوں نے ضرورت سے زیادہ کھایا، مصلے پہ تہجد بھی نہیں پڑھی۔ اس میں یہ واقعہ تھا کہ عشاء دی نماز آپ نے امام احمد دے پیچھے پڑھی تے ساری رات جڑیاں ایتاں سنیاں، غور کر دے رہے، 108 کموں پیش مسئلے اخذ کر لے، فجر ویلے نماز پڑھی، درس سنیا، پھر بیٹھے ناشتہ کیتا۔ آندے نے بیٹا امن، راتی میں جدو تیرے گھر آیا ہوں ویکھیا نا میرا پیٹ سوکے نال لگا، ہونٹ خشک تے رنگ پیلا سی۔ کہندے بالکل جی اس طرح ہی ہے۔ کہندے نے رستے چ میری جیب کٹی گئی، انہاں دے ذریعے دین پہنچے آئے، رستے چ میری جیب کٹی گئی، میں کسے کے ہاتھ نہیں کیتا ہوں، کسے اگے ہاتھ نہیں کیتا۔ کہندے نے جی تسی ہاتھ نہیں کیتا، روٹی ملی سی کھا لینی۔ کہندے ایک برکے کھانا سا، ڈر سی کتے حرام دا لقمہ پیٹ چ نہ چلا جائے۔
ایسے لوگوں کی زبان سے ہم تک دین پہنچائے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔